بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ڈیل اور ڈھیل پہلا معاہدہ ہو گیا۔ بہت سی افواہیں، بہت سی خبریں، بہت سی تردیدیں، لیکن اس کے باوجود ایک معاہدہ ہو گیا۔ کس کا؟ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان۔ اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران کا دشمن بھی اسپتال پہنچ گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے بالآخر لطیف کھوسا اور راجہ یعنی سلمان اکرم راجہ کی ملاقات ہو گئی۔ برطانیہ کو ٹرمپ کی دھمکی، یعنی اس وقت امریکہ بہادر چومکھی لڑائی لڑنے کے چکر میں ہے۔ اسرائیل 71,000 افراد کا قاتل۔ ہم تو لاکھوں کی بات کرتے ہیں، لیکن 71,000 وہ ہیں جن کو اس نے تسلیم کر لیا۔ اور بڑا آپریشن اور بڑی تعداد میں خوارج جہنم واصل۔ ان تمام باتوں سے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ پہلے بڑا آپریشن ہی بات کر لیتے۔ بلوچستان میں باقاعدہ خفیہ معلومات کے حوالے سے، انٹیلیجنس کے حوالے سے آپریشن جاری ہیں، اور وہاں چونکہ حکومت تعاون کر رہی ہے، لہٰذا وہاں بہت اچھے مثبت رزلٹ بھی نکل رہے ہیں۔ تو ہرنائی میں ایک آپریشن کیا گیا بڑا، اور وہاں سے یعنی 30 خوارج کو مار دیا گیا، یعنی جہنم واصل کر دیا گیا۔ اور پنجگور میں بھی ایک آپریشن ہوا، وہاں کوئی 11 خوارج مارے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے تعاون سے جو افواج پاکستان کارروائی کر رہی ہے، جو فورسز ہماری کارروائی کر رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف، بلوچستان میں اس کی کامیابیاں مل رہی ہیں۔ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ BLA کی کمر ٹوٹ گئی۔ کیسے؟ بھارت اس کی مدد کرتا تھا، اور الزام تھا کہ ایران بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ ایران پر جب اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران کو تو پتہ لگ گیا کہ بھارت کس کا دوست ہے، لہذا اس سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اور بھارت نے جب شکست کھائی اور امریکہ اور اسرائیل کا دباؤ آیا تو اس نے چابہار کا جو منصوبہ اس سے باہر نکل گیا۔ تو اس طرح BLA کی کمر ٹوٹ گئی، لہٰذا اب خوارج جو ہے ان کے لیے زمین ہو گئی تنگ۔ 41 دہشت گردوں کا جہنم واصل ہونا اور پھر ان کے پاس سے بھاری اسلحہ برآمد ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کا حمایتی ہے، کوئی نہ کوئی ان کا سہولت کار ہے، جہاں سے یہ ان کو اہم جدید ترین اسلحہ مل رہا تھا۔ بہرحال لگتا یہی ہے کہ بہت جلد بلوچستان میں امن ہو جائے گا، کیونکہ دو جو بڑے فیکٹر تھے وہ دروازے بند ہو گئے۔ ایران کو پتہ لگ گیا کہ بھارت دشمن ہے، بھارت کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا، اور بھارت کو پتہ لگ گیا کہ امریکہ بہادر معاف نہیں کریں گے، لہٰذا وہ چابہار سے باہر نکل گیا، تو اب وہاں سے بھی راستہ بند ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسرائیل نے تسلیم کر لیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایک رپورٹ جاری ہوئی جس میں کہا گیا کہ 71,000 جو ہیں افراد وہ صرف غزہ میں مارے گئے، شہید ہو گئے۔ یعنی یہ جو ابھی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہوا یا اسرائیل جو کر رہا ہے، اس میں دعویٰ تو ہمارا لاکھوں افراد کا ہے، کیونکہ اس کو کھنڈر بنا دیا گیا غزہ کو، لیکن اسرائیل کی انتظامیہ نے، اسرائیل کے ذمہ داروں نے 71,000 افراد کا قتل تسلیم کر لیا، جس میں چھوٹے بڑے فوجی سول یعنی شہری بھی موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، وہ کر لیا۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ انٹرنیشنلی وہ قاتل ثابت ہو گیا، بلکہ اسے تسلیم کر لیا، اقبال جرم کر لیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ برطانیہ کو ٹرمپ کی دھمکی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم میں نے آپ کو بتایا تھا چین کے دورے پہ، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ملک کو بچاؤں گا۔ انہوں نے بھارت کا بھی دورہ کیا اور وہاں بھی معاہدے کر رہے ہیں، چین میں بھی معاہدے کر رہے ہیں۔ تو اب ٹرمپ بہادر کو یہ مسئلہ بن گیا کہ یورپ اور برطانیہ خاص طور پہ ان سے دور بھاگنا چاہتا ہے، اور امریکہ بہادر احسان جتا رہے ہیں کہ اگر دوسری جنگ عظیم میں امریکہ مدد نہ کرتا تو یورپ تہس نہس ہو جاتا، بلکہ پورا یورپ
تمام ممالک جو ہیں وہ غلام ہوتے ہیں جرمن کے، اور جرمنی بولی بول رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ احسان بھی جتا رہے ہیں کہ بھائی اسی بڑا کام کیتا، تاری فکر کی تھی، ساری فکر کرو. اب انہیں دھمکی دی ہے کہ اگر یہ تجارتی معاہدے کیے چین سے، روس سے، یہ بھارت سے، تو پھر یہ بڑے خطرناک ثابت ہوں گے اور برطانیہ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. اب بات کرتے ہیں آپ کو ایک اور، کہ عمران خان کا دشمن پہنچ گیا ایک اسپتال. کہاں اسپتال پہنچ گیا؟ یہ پیمز میں نہیں پہنچا، یہ ایک اور اسپتال میں پہنچا ہے، اور یہ ہے پی ایف کا اسپتال ہے. وہاں اس کا علاج ہو رہا ہے. اور وہ دشمن کون ہے؟ وہ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے پی ٹی آئی کے، پرویز خٹک. اس وقت وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں، لیکن وہ پس پردہ ہی چل رہے تھے. ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے موٹر وے پہ، اور سنا ان کا بازو بھی فریکچر ہوا ہے. ایک تو ویسے ہی وہ تیلی پہلوان تھے، یعنی صحت کی طرف سے ان کا ہاتھ تنگ تھا، پتلے دبلے آدمی ہیں. دوسرا ان کا بازو فریکچر ہوا ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. لیکن اس کی بھی جو اطلاعات ہیں یا انفارمیشن جسے کہیں گے آپ، وہ نہیں دی جا رہی، اس کو بھی چھپایا جا رہا ہے. یہ نئی بیماری چلی، جس طرح عمران خان کو لے جایا گیا پیمز، اس کو چھپایا گیا، تردید کی گئی، پہلے کہا گیا فیک نیوز ہے، بعد میں تسلیم کر لیا گیا. اسی طرح اس کو بھی چھپایا جا رہا ہے. بہرحال یہ وہی ہیں جو وزیر اعلیٰ تھے عمران خان کے، بعد میں دشمن ہو گئے، اور اس وقت ایکسیڈنٹ، روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ اسپتال پہنچ گئے. اللہ ان کو صحت و تندرستی دے. ظاہر ہے کہ ایسے موقع پہ تو یہی ہوتا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ چیف جسٹس سے جو ملاقات ہوئی ہے، یعنی لطیف کھوسہ اور راجہ سلمان اکرم کی، سیکرٹری جنرل جو ہے. گزشتہ رات جو دھرنا تھا وہ 2 بجے رات ختم ہو گیا تھا. سہیل آفریدی اور انہوں نے ختم کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کل ہم کریں گے، دھرنا دیں گے سپریم کورٹ کے باہر. تو صبح پہنچ گئے سپریم کورٹ کے باہر، پارلیمنٹیرین بھی پہنچے اور دوسرے بھی لوگ پہنچے، اور ایک بڑی تعداد میں پہنچے، اور وہاں انہوں نے دھرنا دیا. تو پہلے اٹمپٹ جو کیا، پہلا جو مطلب وار تھا لطیف کھوسہ کا اور سلمان اکرم راجہ کا، وہ تو ناکام ہو گیا. کیونکہ جب وہ گئے 11 بجے قریب سپریم کورٹ، تو چیف جسٹس اپنے مقدمات بھگتا چکے تھے، اور وہ وہاں نہیں تھے، یا اپنے چیمبر میں تھے. تو یہ واپس آ گئے. پھر دوبارہ انہیں اٹیمپٹ کے بعد رجسٹرار وغیرہ سے مل کے یہ واپس آ گئے. اٹارنی جنرل سے بھی ملے، مطلب وہ جو ہے عوان صاحب، منصور عثمان عوان سے یقین دہانیاں بھی ہوئیں، اور یہی کہا، اور مطالبہ یہی تھا کہ ملاقات، طبی معائنہ اور آزادی یعنی رہائی. تو جناب دوبارہ ملاقات کے لیے جب گئے تو پھر جناب ملاقات ہو گئی. پہلے تو صرف کافی پی کے آ گئے تھے، دوبارہ میں ملاقات ہو گئی چیف جسٹس سے، اور پھر چیف جسٹس نے ان کی بات بھی مان لی. اٹارنی جنرل کو بلا کے بھی کہا، رجسٹرار کو بھی احکامات جاری کر دیے کہ جناب ان کی ملاقات، ان کی بہنوں کی ملاقات کا انتظام بھی کیا جائے. اور اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ طبی معائنہ جو ہے، اس کی جو رپورٹ جو ہے یعنی پیمز کی، وہ ان کے حوالے کی جائے، ان کی بہنوں کے حوالے کی جائے، ان کے وکلاء کے حوالے کی جائے، تاکہ وہ اس کا معائنہ کرا سکیں. اگر مزید کسی علاج کی ضرورت ہے یا کوئی اعتراض ہے تو وہ بات چیز ہے. تو بھائی معاہدہ ہو گیا کہ یہ مسئلہ، اب یہ چیزیں تو مانی گئی اور دھرنا ہو گیا ختم. لیکن جو پہلی بات میں نے کی نا، ڈیل اور ڈھیل اور پہلا معاہدہ تو اس شکل میں ہوا. لیکن جو ڈیل اور ڈھیل کی خبر دی تھی ہمارے دوست محمد مالک نے، وہ لگتا ہے صحیح ہے. کیوں کہ 8 فروری کی ہڑتال ہے. علیمہ خان کا دعویٰ یہی ہے کہ جب بھی ہم کوئی بڑی چیلنج کرتے ہیں حکومت کو، تو حکومت جو ہے مذاکرات کی شلدی چھوڑ دیتی ہے. تو اس کی کہیں سے کوئی چیز نہیں مل رہی. لیکن وہ ڈیوٹیفل صحافی ہیں، ظاہر ہے طاقتور سے ان کے رابطے ہوں گے، یا جو صاحب اقتدار ہیں ان لوگوں سے رابطے ہوں گے، اس میں سے انہوں نے چھوڑا. تو انہوں نے ڈیوٹیفلی کی، اپنی پوری جرنلزم کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہو گیا کہ نئے الیکشن، نیا الیکشن کمشنر، نئے الیکشن بورڈ، سب کچھ، یعنی ہر چیز کا فیصلہ ہو گیا. بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ 1 سال کم کر دے گی حکومت. تو بھائی بھول جاؤ. آج ہی وزیر اعظم نے ایک بات کہہ دی ہے کہ جناب اس وقت جو یعنی سیاسی قیادت کی، یعنی حکومت کی اور فوج کی جو پارٹنرشپ ہے وہ بڑی مضبوط ہے. بلکہ انہوں نے ایک ہاتھ آگے جا کے کہا، ایک قدم آگے جا کے کہا، انہوں نے کہا جو پاکستان کی جو معیشت بہتر ہو رہی ہے،
معاشی معاملات کے معاشی محاذ پہ جو کامیابی حاصل کی اس میں سپہ سالار فیلڈ مارشل کا بہت بڑا کردار ہے۔ اب آپ چاہے جتنی مرضی تنقید کریں کہ اگر سپہ سالار کا کردار اس میں بھی ہے تو پھر حکومت کیا کر رہی ہے؟ لیکن حکومت اس وقت بالکل ٹھنڈ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، گل ہی کوئی نہیں ایسی، بالکل فٹ ہے۔ کبھی عمران خان بھی ایسے ہوتے تھے جب جنرل باجوہ کے دور میں، لیکن وقت بدلتے کون سی دیر لگتی ہے۔ تو جناب اس وقت موجودہ حکومت یہی، تو لہٰذا مالک کا یہ کہنا، محمد مالک کا یہ دعویٰ بھی عجیب و غریب لگ رہا ہے کہ ایسی صورتحال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1 سال پہلے الیکشن کرا دیں گے، وقت سے پہلے، جس کے چانسز نہیں ہیں، لیکن انہیں دعویٰ کیا۔ ماضی میں بھی انہیں بہت سے 2-3 خبریں دی تھیں دعوے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ یہ ٹرک کی بتی دکھائیں، گور خان کہتے ہیں نا، بیرسٹر گور خان، وہ کہتے ہیں ہمیں ٹرک کی بتی دکھائی، اور ابھی بھی انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی الیکشن کی بات یا الیکشن کمیشنر کی بات یا کوئی نہیں، انہیں تردید کر دی ہے۔ اسی طرح وزیر اطلاعات عطا تارہ نے بھی تردید کر دی ہے۔ اب اس وقت تردید یا کسی کا ماننا جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے، اس لیے کبھی جو پمز والا مسئلہ ہوا اس میں فیک نیوز کہہ کے اس کے بعد تسلیم کیا گیا، تو اس سے بہت سے ابہام پیدا ہو گئے کہ کسی کی تردید کو مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ لیکن اصلی بات یہی ہے کہ جناب چیف جسٹس سے ملاقات کر کے یہ ایک معاہدہ ہو گیا، رجسٹرار کو اٹارنی جنرل کو پابند کر دیا، اس کا رزلٹ سامنے آئے گا۔ ہو سکتا ہے کسی بہن کی ملاقات بھی ہو، لیکن پابندی وہی ہے کہ جو بھی ملاقات کرے گا وہ باہر آ کے کسی قسم کا کوئی سیاسی سلوگن، کوئی سیاسی بیانیہ نہیں دے گا۔ ہاں آپ کو تشویش ہے صحت کے بارے میں تو آپ کی ملاقات کرا دی جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ الحمدللہ وہ صحت مند ہے۔ چیف جسٹس نے یحییٰ آفریدی نے اس بات کا رجسٹرار کو اور اٹارنی جنرل کو کہہ دیا، اور ان لوگوں کو یقین دہانی کرائیے کہ آپ کو کل تک یعنی 12 گھنٹے میں یا 24 گھنٹے کے اندر اندر جو طبی رپورٹس ہیں عمران خان کی وہ بھی بہنوں کے یا وکلاء کے حوالے کر دی جائے گی۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔